اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 73 بائے اردو داستان۔ کوئی ایسی بات تھی جو شیران کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ وہ دشمن جو اس کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اسے اپنے دشمنوں کی موجودگی پر حیرت نہیں تھی۔ دشمن بنانا تو اس کا مشغلہ تھا۔ اس کے دوست تو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، لیکن دشمنوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ بینکاک میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ بہتوں کی زندگی چھین لی تھی، بہتوں کی روزی چھین لی تھی۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھے، شیران ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ چوروں کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ کوئی ایک گولی بھی انہوں نے سامنے آ کر نہیں چلائی تھی۔ مختلف خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ اب تک لانچ میں کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی اور اسے یہ خاموشی گراں گزر رہی تھی۔ دفتن اوپر ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ سنبھل گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہنچ گئے، ٹھیک ہے آؤ۔ اس نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور انتظار کرنے لگا، لیکن اوپر صرف ایک آدمی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کان لگائے اس آواز کو سنتا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی وہ لانچ کے نچلے حصے میں اترا، ایک طرف پڑے ہوئے رسوں کے ڈھیر میں سے ایک شخص نے سر نکالا اور پھر بندر کی طرح اچھل کر رسوں کے ڈھیر پر چڑھ گیا۔ اس کا قد بمشکل 4 فٹ ہوگا، پیٹ بڑا ہوا لیکن ہاتھ پاؤں لاغر تھے، سر گھٹا ہوا، بھومی اور داڑھی صاف، البتہ مونچھوں کی دونوں طرف کی نوکیں نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ اوپری بدن برہنہ تھا اور زیریں حصے پر اس نے سرخ رنگ کا ڈھیلا ڈھالا پاجامہ پہنا ہوا تھا، جس کے نیفے پر چمڑے کی ایک پتلی سی پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس میں خانے بنے ہوئے تھے، جس طرح کارتوسوں کی بیلٹ میں ہوتے ہیں۔ ان خانوں میں 4-4 5-5 لمبی نوکیلی چھریاں اڑسی ہوئی تھی۔ اس عجیب الخلقت شخص نے رسی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کیے اور انہیں زور زور سے ہلانے لگا۔ ساحل پر دوڑتے پھرتے ہوئے پولیس والوں نے اسے دیکھ لیا۔ جواب میں ان میں سے بھی کسی نے اسی انداز میں ہاتھ ہلائے اور پھر وہ سب واپس چلے گئے، گویا یہ شیر کا ہانکا تھا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ شیران کس طرح لانچ پر پہنچ جائے، اور وہ اس میں کامیاب رہے تھے۔ ان لوگوں کے واپس جاتے دیکھ کر رسوں کے ڈھیر پر سے اترایا اور پھر اس نے لانچ کے بیرونی حصے میں جا کر فرش کھٹکھٹایا۔ یہ ایک مخصوص قسم کی دستک تھی، جس کے جواب میں نیچے کچھ تحریک ہوئی اور فرش پر ایک چکور ڈھکنا کھل گیا اور اس خلا میں سے ایک ایک کر کے 14 افراد اوپر آ گئے۔ ان میں طویل القامت فیڈرو بھی تھا، جسے ایڈنا نے ہدایت دے کر روانہ کیا تھا۔ کیا پوزیشن ہے کنگ؟ فیڈرو نے سرگوشی کے انداز میں اس پست قامت شخص سے پوچھا۔ چوہا بل میں پہنچ گیا ہے، اس نے آنکھیں بھینچ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، اب لے چلو، اس نے اسی طرح ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ہنسی میں بچوں کی سی شوخی تھی۔ فیڈرو نے گردن خم کی اور پھر اپنے قریب کھڑے لوگوں کو سرگوشی میں ہدایت دینے لگا۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے۔ انجن کی آواز سن کر وہ کہیں باہر نہ نکل آئے۔ کنگ، فیڈرو نے کنگ سے کہا۔ میں جا رہا ہوں، کنگ بولا۔ وہ مسلح ہے، میں بھی مسلح ہوں، کنگ نے پیٹی میں اڑتی ہوئی چھریوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لیکن میڈم کو اس کی زندگی عزیز ہے، فیڈرو بولا۔ وہ زندہ رہے گا، فکر مت کرو، کنگ نے کہا، اور پیٹوں کی آڑ لے تو اس خلا کے قریب پہنچ گیا جس میں شیران اترا تھا۔ خلا کے قریب وہ پیٹوں کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف فیڈرو کے آدمی نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد لانچ کا انجن سٹارٹ ہو گیا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ ساحل سے دور ہو گئی اور برق رفتاری سے سمندر کے سینے پر آگے بڑھنے لگی۔ کنگ کی نگاہیں خلا پر جمی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھ پیٹی پر رکھے ہوئے تھا۔ کئی منٹ گزر گئے اور شیران نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تو وہ کندھے اچکا کر وہاں سے ہٹ گیا، گویا اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ شیران اوپر آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ فیڈرو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ کنگ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر چونک پڑا۔ او کنگ، آپ وہاں سے کیوں ہٹائے؟ بس اب وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کنگ نے ہاتھ اٹھا کر اطمینان سے جواب دیا۔ کیوں؟ گھاؤنچ اس کے منہ سے نکلا اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں دانت چمکائے۔ فیڈرو پھیکے انداز میں مسکرایا۔ وہ کنگ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہو گیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اسے کرنٹ سا لگا، اس کا پورا بدن لرز کر رہ گیا۔ گھاؤنچ، کنگ نے اسی انداز میں کہا اور کندھے اچکا کر ایک طرف چل دیا۔ لانچ سمندر کے سینے پر دوڑ رہی تھی اور ساحل نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کنگ اطمینان سے ایک کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے میز پر دودھ کی بوتلیں رکھی تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ ساکت بیٹھا رہا اور پھر اس نے میز کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایک بٹن دبایا اور دور کہیں گھنٹی کی آواز ابھری۔ چند لمحے بعد ایک آدمی دروازے میں نمودار ہوا۔ یوکے کو بھیج دو، کنگ نے کہا اور آنے والا گردن جھکا کر پلٹ گیا۔ پھر ایک اور شخص اندر آ گیا۔ دن کا وقت پرسکون ہے، رات کو بھوک سے بے تاب ہو کر کچن کا رخ کرے گا۔ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے سوائے دودھ کے بوتلوں کے۔ لیکن گدو، صبح تم لوگ وہ دودھ استعمال مت کر بیٹھنا،
चलो भाग जाओ। आने वाला गर्दन झुकाकर खामोशी से निकल गया। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। लॉन्च पर बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यकीनन पुलिस लॉन्च पर पहुंच चुकी है, मगर बहुत देर बाद। शीरान को एक एक लम्हा शाक गुजर रहा था। इसके पिस्तौल की नाल गोली उगलने के लिए बेचैन थी। ट्राइगर पर उंगली बार बार मचलने लगती, लेकिन न जाने इन बेवकूफ़ों ने लॉन्च के इस हिस्से की जानिब गौर क्यों नहीं किया। शीरान खड़ा सोचता रहा। दफातन उसने लॉन्च के इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी और इसका मुंह हैरत से खुल गया। ये बात भी उसकी समझ में नहीं आई थी कि पुलिस ने उसे तलाश करने के बजाय लॉन्च क्यों स्टार्ट कर दी थी। वो अलमारी के पीछे से निकल आया और खला की जाने बढ़ा, लेकिन चंद कदम में चलकर रुक गया। अगर सूरत हाल उसके हक में बेहतर है तो खामखा पुलिस से टकराने की क्या ज़रूरत है। हर चंद के मुसल्ला है, लेकिन पुलिस के 6 आदमी मारने के बाद उसके पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए, उस वक्त तक इंतज़ार किया जाए जब तक लाश दोबारा किसी साइल से नहीं लग जाती। चुनांचे वो वापस अलमारी के अकब में पहुंच गया। उसने यही फैसला किया था कि खामोशी से बैठकर आने वाले वक्त का इंतज़ार किया जाए। अलमारी के पीछे इतनी जगह थी कि वो आराम से बैठ सकता था, और चूंकि ये कैबिन तारीक था इसलिए उसे देख ले जाने का भी इम्कान नहीं था। उसने पिस्तौल गोद में रख लिया और अलमारी के अकबी हिस्से से टेक लगाकर बैठ गया। उसके ज़हन में लातादाद ख्याल आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई ख्याल भी ऐसा ना था जो उसके लिए परेशानी का सबब बनता। ज़िंदगी उसकी निगाहों में एक खेल की हैसियत रखती थी। लॉन्च का सफ़र जारी रहा। बहुत वक्त गुजर गया और न जाने कब उसे इसी आलम में नींद आ गई। सोने के दौरान उसे यह भी अंदाज़ा नहीं रहा कि उसकी पोजीशन क्या है। लॉन्च हचकोले से लोरियाँ दे रहे थे और उसकी नींद गहरी होती जा रही थी। फिर जब उसकी आँख खुली तो न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। इसका लिबास पसीने में भीगकर जिस्म से चिपक गया था और जहन पर एक बहरानी कैफियत सी तारी थी। उसने चौंक कर आँखें खोल दी। चूँकि एक ही अंदाज में पड़ा रहा था इसलिए जिस्म के कुछ हिस्से सुन्न हो गए थे। फिर जब उसे अपने इर्द गिर्द एहसास हुआ तो जल्दी से उठ बैठा। पिस्तौल इसकी गोद से गिर गया था। इसने इधर उधर हाथ मारे तो करीबी पिस्तौल भी मिल गया। उसने आंखें बंद करके 2-3 बार सर झटका और चंद लम्हात बाद उसका जहन पूरी तरह बेदार हो गया। वो अलमारी के पीछे से निकल आया और उस नीम रोशन से चकोर खला की तरफ बढ़ने लगा जो नकासी का रास्ता था। लॉन्च का सफ़र जारी था। शीरान दबे कदमों चलता खला के नीचे आकर खड़ा हुआ। ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा था और हल्की हल्की हवा आ रही थी, जबकि नीचे काफ़ी गर्मी थी। फिर अचानक ही भूख और प्यास का एहसास उसके जहन में जाग उठा। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। अब क्या किया जाए, बाहर निकलना नागुज़ीर हो गया था। इसने पिस्तौल खोलकर कारतूस चेक किए और मुतमिन होकर पिस्तौल जेब में डाल लिया। किसी भी हंगामी सूरत में वो एक लम्हे में बाहर आ सकता था। फिर वो खला से ऊपर आ गया। लॉन्च पर गहरी खामोशी थी। सिर्फ इंजन रूम में बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, जो इंजन की आवाज़ में दबकर बहुत मध्यम हो गई थी। कौन लोग हैं ये, कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या है, क्या पुलिस लॉन्च तक नहीं पहुँच सकी। मुख्तलिफ सवालात उसके जहन में चकरा रहे थे, लेकिन भूख और प्यास ने उसे मज़ीद सोचने नहीं दिया। सबसे पहले पेट का बंदोबस्त ज़रूरी था। लॉन्च में किचन ज़रूर होगा और वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी होंगी, लेकिन किचन की तलाश सबसे बड़ा मसला था। वो वहाँ से हटकर पीटों की आड़ में हो गया। सामने के रुख पर 4 कैबिन थे और यकीनन उनमें कुछ अफराद भी मौजूद थे। उसे अंदाज़ा लगाया कि किचन किस तरफ हो सकता है। फिर वो पेटों की आड़ लेता वो उस तरफ बढ़ने लगा। उसे 2 कैबिनों के अकब से गुजरकर बाएं समत मुड़ना था। इसके अंदाजे के मुताबिक किचन वहीं हो सकता था। फिर वो दबे कदमों चलता और छुपता छुपाता उस जगह पहुंच गया जहां दरवाजे पर किचन लिखा हुआ था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अपने अंदाजे की कामयाबी पर उसे बड़ी खुशी हुई थी। वो चंद लम्हे इंतज़ार में खड़ा रहा, मोहताज नज़रों से कुर्बो जवार का जायज़ा लेता रहा। फिर किचन में दाखिल हो गया। सामने काउंटर पर कुछ बर्तन पड़े हुए थे जिनकी हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, लेकिन वो बर्तन खाली थे। फिर वो अलमारी की जानिब बढ़ा जिसमें बहुत से डब्बे चुने हुए थे। इसने डब्बों का जायज़ा लिया। इनमें भी ऐसी चीज़ें थी जो पकाए बगैर नहीं खाई जा सकती थी। शीरान के हलक से खुर्राहट निकल गई। अब क्या किया जाए। आखिरी उम्मीद कोने में रखा वो डीप फ्रीज़र रह गया था। उसने मोहतात अंदाज में डीप फ्रीज़र खोला और उसमें हाथ डालकर टटोलने लगा। उसे वहाँ चंद बोतलों की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एक बोतल निकाली और इसका ढक्कन उतार कर नाक के करीब लाकर सूंघा। वो दूध था। इस वक्त उसे दूध बहुत बड़ा गनीमत महसूस हुआ। चुनांचे उसकी प्यास बुझाने के साथ साथ शिकन सैरी भी कर सकता था। चुनांचे उसने बाकी चीज़ों पर लानत भेजकर बोतल मुँह से लगा ली और एक लम्हे में खाली करके एक तरफ रख दी। फिर दूसरी बोतल निकाल ली, उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं। 6 बोतलें पीने के बाद उसने सुकून की सांस ली। प्यास बुझ चुकी थी और पेट में भी वज़न महसूस होने लगा था। पेट भरने के बाद तबीयत कुछ बोझल सी हो गई थी। किचन से निकला तो सर्द हवा के झोंकों ने इस्तकबाल किया।
اور وہ بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ اس کے لیے بھی اس نے چند بڑی پیٹوں کی آڑ ہی منتخب کی۔ پیٹوں کی آڑ میں بیٹھ کر موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اگر وہ بینکاک سے زیادہ دور نکل گیا تو واپسی میں مشکل ہو جائے گی۔ کیا ایسا نہ کیا جائے کہ انجن روم میں داخل ہو کر ان لوگوں کو پستول کی زد میں واپسی کے لیے مجبور کیا جائے، یا پھر یہ معلوم کیا جائے کہ ان کی منزل کون سی ہے؟ لیکن اسے لانچ پر موجود لوگوں کی تعداد کا اندازہ نہیں تھا۔ کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کتنے افراد ہیں، جبھی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ دفعتاً اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس نے 2-3 بار سر جھٹک کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اسے ہاتھ پیر بے چین محسوس ہونے لگے۔ اچانک اسے بڑی زور کا چکر آیا اور وہ ایک جانب لڑک گیا۔ اس نے فرش پر کونی ٹکا کر اپنی اس کیفیت کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ سکی۔ سرد ہوا کے جھونکے ذہن کو سلائے دے رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اوندا گر گیا۔ چند لمحے بعد وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اوندا ہی پڑا ہوا تھا لیکن اب بدن کو ہچکولے نہیں لگ رہے تھے۔ شاید لانچ رکی ہوئی تھی لیکن بدن کے نیچے دبے ہوئے نکیلے پتھر تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے ایک کراک کے ساتھ کروٹ لی اور چت لیٹ گیا۔ سر پر کھلا آسمان تھا اور دھوپ پھیلی ہوئی تھی لیکن درختوں کے نیچے وہ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ درختوں کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ذہن پر اب وہ ناگوار بوجھ نہیں تھا جس نے اسے گہری نیند سلا دیا تھا۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ عجیب سی جگہ تھی۔ چھدرے چھدرے درخت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ان کے نیچے پتھریلی زمین تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جھیل کا شفاف پانی ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو لانچ پر تھا، پھر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ سب کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ بار بار سر جھٹکنے لگا۔ شیران اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن پستول غائب تھا۔ پہلی بار اسے ہلکی سی پریشانی کا احساس ہوا۔ گرینی کریک کا ساحل، لانچ، پولیس سفر اور پھر یہاں موجودگی، یہ سب باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جھیل کی طرف نگاہ اٹھی تو کنارے پر ایک بڑا سا ڈھیر سا نظر آیا۔ شاید کوئی چٹان ہے، اس نے سوچا، لیکن اس چٹان میں جنبش دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ تھوڑا آگے بڑھ کر غور کیا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ سیاہ سفید بھورے اور زرد رنگ کے مگرمچھ جھیل کے کنارے پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض بہت بڑے تھے جن کی لمبائی دم سے لے کر تھوتنی تک 16 فٹ سے کم نہیں ہوگی۔ بےحد خوفناک اور خونخوار مگرمچھ تھے۔ شیران سے ان کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شیران بے ہوشی کے عالم میں ان کا نوالا بن جاتا۔ وہ بےحد محتاط ہو گیا، نہتھا تھا اور اس خوفناک علاقے میں لا پھینکا گیا تھا، لیکن وہ اس طرح کیوں پھینک کر گئے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جھیل کی طرف جانا خطرناک تھا، مگرمچھ اسے زندہ نہ چھوڑتے، چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے دشمن بے حد چالاک تھے، یقیناً وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ اس کے دانت بھینچ گئے۔ اگر وہ اس بات کے خواہش مند ہیں تو انہیں مایوسی ہی ہوگی، اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ وہ ایک درخت کے نیچے رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر پستول ہوتا تو کم از کم سارا ہی ہوتا۔ وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے جوتے اتارے اور ایک درخت پر چڑھنے لگا۔ درخت زیادہ گھنا نہیں تھا، بعض جگہ اس کی موٹی موٹی شاخیں پتوں اور ٹہنیوں سے بے نیاز تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت کی سب سے بلند شاخ پر تھا۔ وہ شاخ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا۔ جھیل کی دوسری جانب کافی فاصلے پر اسے چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آئے۔ کوئی بستی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا اور خطرہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے نکلنے لگا۔ اب وہ اس ماحول میں دلچسپی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اسی قسم کا آدمی تھا۔ ہر قسم کے ماحول میں ضم ہو جانے میں اسے زیادہ دقت نہ ہوتی تھی، اور پھر اس کی کوئی منزل نہ تھی۔ بینکاک خوبصورت شہر نہ صحیح، یہ ویرانہ ہی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ بس یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے دشمن اسے کیا چاہتے ہیں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اب اسے صرف وقت کا انتظار کرنا تھا۔ دشمن بے حد چالاک تھے۔ وہ لانچ پر اس کی موجودگی سے باخبر تھے، اسی لیے انہوں نے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ لیکن آخر اسے چاہتے کیا ہیں؟ ہر سوچ کی تان اسی ایک سوال پر آ کر ٹوٹ جاتی تھی۔ دفعتاً جھیل کی جانب سے اسے ایک گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز آئی۔ اس کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی۔ درخت کی اس بلند شاخ سے جھیل کے دونوں طرف کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کے ایک لمبے اور ہیبت ناک مگرمچھ نے ایک جنگلی گھوڑے کی ٹانگ اپنے جبڑوں میں دبا رکھی تھی اور اسے جھیل کی جانب گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھوڑا بھی طاقتور تھا اور وہ ٹانگ چھڑانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا تھا، لیکن مگرمچھ کے نکیلے دانت پوری طرح اس کی ٹانگ میں پیوست تھے۔ دیکھتے دیکھتے مگرمچھ گھوڑے پر غالب آ گیا اور اسے دور تک پانی میں گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ گھوڑا اب بھی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن پانی میں اس کی قوت مدافعت کم ہو گئی تھی اور مگرمچھ اسے لیے گہرے پانی میں چلا گیا۔ شیران نے ایک گہری سانس لے کر گردن جھٹکی۔ کافی دلچسپ لیکن خطرناک جگہ تھی، اس نے سوچا۔
اور پھر جھیل کی دوسری طرف کا راستہ تلاش کرنے لگا، کیونکہ جھیل کو تیرتے ہوئے پار کرنا خطرناک نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہ جھیل مگر مچھوں سے اٹی پڑی تھی اور کنارے کے قریب جانا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ چنانچہ وہ جانتا تھا کہ جھیل کے کنارے کنارے سفر کیا جائے اور گھوم کر اس بستی میں پہنچا جائے۔ چنانچہ وہ درخت سے اترا اور کنارے کے ساتھ ساتھ کافی فاصلہ رکھ کر چلنے لگا کہ مگرمچھ اس پر اچانک حملہ نہ کر سکے۔ 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد بالآخر وہ دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بستی ابھی کافی دور تھی۔ مکانات جھیل سے کافی ہٹ کر بنائے گئے تھے۔ یقینی طور پر اس بستی کے باشندے بھی مگرمچھوں سے خوفزدہ ہوں گے۔ باہر صورت نظروں میں گھری ہوئی بستی بہت عجیب محسوس ہوتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بستی والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ باہر تو وہ بستی کی طرف بڑھتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بستی کے پہلے مکان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک مخصوص ساخت کے مکانات تھے۔ ان کی دیواریں اٹھی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر مٹی کے بنے ہوئے کھپریل تھے۔ سامنے بڑے بڑے احاطے تھے جن میں جانور بندھے ہوئے تھے۔ پھر بستی کے پہلے آدمی سے دیکھا اور دہشت زدہ انداز میں چیخ پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ شیران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ شخص آنن فانن نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شیران ایک گہری سانس لے کر آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے بستی کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ یہی کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ شخص 10-12 آدمیوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ سب ڈھیلے ڈھالے لبادے پہنے ہوئے تھے۔ غالباً یہی ان کا لباس تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے سر گھٹے ہوئے تھے، ویسے ان کے بدن تندرست اور توانا نظر آ رہے تھے۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے شیران کو دیکھ رہے تھے۔ شیران ان کے تاثرات سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھا اور دوسری طرف سے بھی ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹا کر آگے بڑھایا۔ شیران ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر کر اس کے مقابل پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر شیران نے تبتی زبان میں کہا، میں ایک بھٹکا ہوا انسان ہوں اور پریشان حال ہوں۔ میں اس طرف نکل آیا ہوں۔ تم لوگوں کو میری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں یہاں سے کسی بڑی بستی میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہاں کچھ دیر سستا لوں۔ شیران کے منہ سے اپنی زبان سن کر ان کے چہروں پر اطمینان کے آثار پھیل گئے اور دراز قامت شخص نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دوست ہے، دشمن نہیں۔ پھر وہ سب جیسے اس کی بات سے مطمئن ہو گئے۔ تب ایک اور شخص آگے بڑھ کر بولا، ہم تمہیں بینگا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب تک دل چاہے یہاں رہو اور جب دل چاہے چلے جانا۔ کیا اس بستی کا نام بینگا ہے؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں، یہ ہماری بستی ہے اور ہمارے سردار کا نام ہامسو ہے۔ آؤ ہم تمہیں اپنی بستی میں لے چلیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے وحشت ناک انداز میں کہا، موشاؤ کو مگرمچھ نے پکڑ لیا ہے۔ موشاؤ کو؟ تمام لوگ چونک پڑے اور دوسرے لمحے وہ شیران کو نظر انداز کر کے جھیل کی طرف دوڑ پڑے۔ شیران ان کے الفاظ کو سن چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے کچھ سوچا، پھر وہ بھی ان کے عقب میں دوڑ پڑا۔ ان لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے ایک سنہرا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ دوڑتا اور جھیل پر پہنچ گیا، جہاں ایک مگرمچھ ایک لڑکے کو گھسیٹتا پانی میں لے جا رہا تھا۔ لڑکے کی ٹانگیں مگرمچھ کے خوفناک جبڑے میں دبی ہوئی تھیں اور لڑکا بری طرح ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ اس کی دلدوز چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ شیران نے بستی والوں کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک کے پاس اسے خنجر نظر آیا۔ اس نے لپک کر خنجر اس شخص سے چھین لیا۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر اس نے جوتے اتارے اور لباس سمیت پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں غوطہ لگا کر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پانی کی سطح پر بڑے بڑے بلبلے اٹھ رہے تھے، جیسے پانی کھول رہا ہو۔ چشمے زدن میں وہ مگرمچھ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مگرمچھ کے کون سے حصے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوبارہ غوطہ لگا کر وہ مگرمچھ کے نیچے پہنچ گیا اور دوسرے لمحے لمبا خنجر مگرمچھ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ شیران نے برق رفتاری سے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور خنجر کا تیزدار پھل مگرمچھ کے پیٹ کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ شیران نے اسی پر بس نہیں کیا۔ وہ پوری قوت سے اس کے نازک حصوں پر وار کرتا رہا۔ مگرمچھ نے اس کے پہلے ہی وار پر لڑکے کو چھوڑ دیا تھا اور وہ نیم غیشی کے عالم میں جھیل کی سطح پر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چند لمحے بعد شیران جھیل کی سطح پر نمودار ہوا۔ لڑکا اس کے بالکل قریب تھا۔ اس نے لڑکے کو پکڑ اور کندھے پر لاد کر کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا اور کنارے پر کھڑے ہوئے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر جب شیران کنارے پر پہنچا تو وہ سب شیران کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے شیران کو بازو سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا اور کنارے سے دور ہٹنے لگے، کیونکہ بے شمار مگرمچھ پانی میں تھوتنے نکالے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ لڑکے کو بازو میں سنبھالے آگے بڑھ رہے تھے۔ دو آدمی شیران کو سہارا دیے ہوئے تھے۔ شیران کنارے پر آ کر اپنے جوتے پہننا نہیں بھولا تھا۔ ان لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ شیران کی بہادری پر اشش کر رہے تھے۔ بہر طور وہ اسے لیے بستی میں پہنچ گئے اور پھر ایک مکان کے سامنے رک گئے۔
اسی وقت مکان سے بھاری بدن کا ایک ادھیڑ عمر شخص نکلا۔ لڑکے کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور اس نے لپک کر لڑکے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے دیکھنے لگا۔ لڑکے کی ٹانگ شدید زخمی تھی۔ آنے والوں نے اس شخص کو سارا واقعہ سنایا اور وہ ممنون نگاہوں سے شیران کو دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ میرا مہمان ہوگا۔ شیران کا مقصد حل ہو گیا تھا، بہرطور وہ مہمان بنا لیا گیا۔ اگر وہ لڑکا زخمی نہ ہوتا تو شاید اس کی کچھ اور پذیرائی ہوتی، لیکن اس پر لڑکے کے زخموں کا مسئلہ تھا۔ سب لوگ بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ چند جڑی بوٹیاں پیس کر ایک لیپ تیار کیا گیا جو لڑکے کے زخموں پر لگا دیا گیا۔ جب تک یہ لیپ لگتا رہا لڑکا بری طرح تڑپتا رہا اور پھر لڑکا آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ بہت سے مرد اور عورتیں وہاں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ کبھی لڑکے کو دیکھ رہے تھے اور کبھی شیران کو۔ جب وہ لوگ لڑکے کی مرہم پٹی سے فارغ ہوئے تو سب کے سب شیران کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہی بھاری بھرکم شخص آگے بڑھا اور شیران کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے، پھر اس کی آنکھوں پر بوسے دے کر اس نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اجنبی دوست، میں ہمیشہ تمہارا غلام رہوں گا۔ نہیں، یہ میرا فرض تھا، شیران نے جواب دیا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اجنبی ہوں، بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا ہوں، بس تھوڑا وقت تم لوگوں کے ساتھ گزاروں گا، پھر کسی بڑی بستی کی طرف روانہ ہوں گا۔ شیران نے کہا، تم جب تک چاہو یہاں رہو، اب تم اس بستی میں صرف میرے مہمان ہو۔ تمہارا لباس بھیگا ہوا ہے، تم یوں کرو گے یہ لباس اتار کر ہمارا لباس پہن لو اور اپنا یہ لباس خشک کر لو۔ وہ شخص فوراً اندر گیا اور پھر ویسا ہی ایک لبادہ لے آیا جیسا یہاں کے لوگ پہنے ہوئے تھے۔ شیران نے گوشے میں جا کر لباس تبدیل کیا۔ وہ لبادہ پہن کر دوبارہ ان لوگوں کے درمیان آ گیا۔ وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور لڑکے کے باپ سے اس اجنبی مہمان کے بارے میں استفسار کر رہے تھے، اور وہ انہیں بتا رہا تھا کہ وہ خود بھی اس مہمان کو نہیں جانتا جس نے بستی والوں پر ایک احسان کر ڈالا ہے۔ شیران کی خاطر مدارت کے بعد اسے ایک آرام گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔